السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کل سے برات ہے۔ کل کی رات ہمیں جتنا ہو سکتا ہے زیادہ سے زیادہ عبادتیں کرنی ہیں، زیادہ سے زیادہ نمازیں پڑھنی ہیں، زیادہ سے زیادہ قرآن کی تلاوت کرنی ہے۔ جتنا ہو سکتا ہے کل کی رات ہم عبادت کریں۔ تو ان عبادتوں میں ہم اور کیا کیا ایڈ کر سکتے ہیں اور کون کون سی نمازیں پڑھ سکتے ہیں جنہیں پڑھنے کے بہت فائدے ہیں۔ تو میں آپ سب کو آج کچھ 5 خاص نمازیں ہیں جو ہمیں اس رات ضرور سے ضرور پڑھنی چاہیے۔ نارملی لوگ ہم 5 وقت کا نماز پڑھتے ہیں، اس کے علاوہ بہت کچھ مصروفیت کی وجہ سے یا کچھ بھی ریزن کی وجہ سے ہم وہ ساری نمازیں نہیں پڑھ پاتے، پر یہ رات ایسی ہوتی ہے جو ہم خاص کر کے اس لیے کہ ہمیں جتنا ہو سکتا ہے عبادت کریں گے، جتنا ہو سکتا ہے نمازیں پڑھیں گے۔ تو یہی وہ وقت ہے، یہ وہ رات ہے جس میں ہم زیادہ سے زیادہ عبادت کر سکتے ہیں۔ تو یہ ساری نمازیں جو ہیں جن کے بہت بہترین فائدے ہیں وہ بھی ہم پڑھ سکتے ہیں۔ تو پہلی نماز ہے صلاۃ التسبیح کی نماز۔ صلاۃ التسبیح کی نماز کے فائدے اور ان کا طریقہ تو میں آپ سب کو بتا ہی چکی ہوں، کیسے پڑھنا ہے اور کیا کیا فائدے ہیں۔ تو آپ سب صلاۃ التسبیح کی نماز کئی رات ضرور سے ضرور پڑھیں، ضرور سے ضرور پڑھیں۔ اپنے گھر والوں کو بتائیں کہ وہ بھی پڑھیں۔ اور ایک اور نماز ہے نماز اوابین کی۔ اوابین کی نماز کے بارے میں روایت آتا ہے کہ حضرت ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سے ارشاد فرمایا کہ حضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ہم سب کو بتایا ہے کہ جو بھی مغرب کی نماز کے بعد فرض اور سنت ادا کر لینے کے بعد 6 رکعت نماز نفل اوابین کی پڑھے گا تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اسے 12 سال کے گناہوں کو، اسے 12 سال عبادت کرنے کا ثواب ملے گا۔ وہ ہم مغرب کی نماز ادا کریں، اس کے بعد پھر ہم کیا بولتے ہیں، بیچ میں کسی سے کوئی فالتو بات نہ کریں، اور پھر ہمیں 6 رکعت کم سے کم 6 رکعت نماز نفل اوابین کی پڑھنی ہے۔ نارمل جیسے ہم نماز پڑھتے ہیں نفل کی، ہمیں ویسے پڑھنی ہے، کوئی خاص طریقہ نہیں ہے۔ بس ہمیں نیت کرتے ہیں، نیت کرتی ہوں میں 2 رکعت نماز اوابین کی نفل واسطے اللہ تعالیٰ کہ وہ میرے کعبہ شریف کی طرف، اللہ اکبر، اور ایسے کر کے ہمیں 6 رکعت نماز پوری کر لینی ہے۔ اس کے بعد ایک نماز ہے نماز اشراق کی۔ ہمیں اشراق کی نماز کم سے کم 4 رکعت نماز اشراق کی پڑھنی ہے۔ اسے پڑھنے کا وقت ہے کہ جب ہم صبح فجر کی نماز ادا کر لیں، اس کے بعد سورج نکلنے سے پہلے، فجر کی نماز کے بعد اور سورج نکلنے سے پہلے اس وقت جو وقت ہے، اس فجر کی نماز ادا کرنے کے بعد ہم عبادت کریں، اور پھر جب سورج نکلے تو ہم اشراق کی نماز پڑھیں۔ تو اشراق کی نماز پڑھنے کا فائدہ ہے کہ جو بھی اشراق کی نماز پڑھے گا اللہ تعالیٰ اسے ایک حج اور ایک عمرے کا ثواب دیں گے۔ اس شخص کو ایک حج اور ایک عمرے کا ثواب ملے گا جو اشراق کی نماز ادا پڑھے گا۔ یہ بھی نماز نفل ہے، تو جیسا ہم نارمل نفل نماز پڑھتے ہیں ویسے ہی ہمیں یہ نماز پڑھنی ہے، کوئی خاص طریقہ نہیں ہے اس کا۔ اس کے بعد ایک نماز ہے نماز چاشت کی۔ یہ چاشت کی نماز بھی ہمیں صبح اشراق کی نماز پڑھ لینے کے 2 گھنٹے کے درمیان، 2 گھنٹے کا وقت چھوڑ کے، اس کے بعد دن میں سورج جب تک سر پہ نہ چڑھ جائے اس سے پہلے تک ہم چاشت کی نماز پڑھ سکتے ہیں۔ چاشت کی نماز کا طریقہ بھی ہے کہ وہی ہے نفل نماز جیسے ہم پڑھتے ہیں ویسے ہمیں چاشت کی نماز بھی پڑھنی ہے۔ اور پھر تہجد کی نماز، ہمیں تہجد کی نماز اس رات خاص کر کے پڑھنی ہے۔ جتنا ہو سکتا ہے زیادہ سے زیادہ 2 رکعت کر کے ہم پڑھیں، 12 رکعت پڑھیں، 10 رکعت پڑھیں، جتنا ہو سکتا ہے ہم پڑھیں۔ تہجد کی نماز کا تو آپ سب کو پتہ ہی ہے کہ فرض نماز کے بعد اگر کسی نماز کو اس کے برابر فائدہ ہے تو وہ ہے تہجد کی نماز۔ تو ہمیں تہجد کی نماز بھی پڑھنی ہے اس رات۔ ہمیں اس کے بعد دوسرے دن جب ہم روزہ رکھیں گے تو پھر ہمیں دن میں صبح میں عشاء کی، پھر دن میں چاشت کی، یہ ساری نمازیں پڑھنی ہے۔ عبادت ہم روزے میں رہیں گے تو ایسے بھی ہمیں ہمارے اندر عبادت کرنے کی رہتی ہے، تو ہم یہ نمازیں پڑھیں۔ یہ نمازیں ہم خاص کر کے کل آپ سب ان نمازوں کا اہتمام ضرور سے ضرور کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو زیادہ سے زیادہ عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے ویڈیو کو لائک کیجیے، دوسروں تک شیئر کیجیے، اور میرے چینل کو